ایک مرتبہ اپنی مشکلات پر غور و فکر کرنے کے لیے اپنے کچھ مسائل لے کر چڑیاں اکٹھی ہوئیں۔ ایک چڑیا نے کہا، ہم سب تمام پرندوں سے خوبصورت ہیں۔ ہمیں تمام خونخوار جانوروں اور پرندوں سے ہمیشہ اپنی جان کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ ہم سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، لیکن ہم سب سے ڈرتے ہیں۔ ہاتھی تو ہمارے پاس نہیں آتا، لیکن اس کا جسم اتنا بڑا ہے کہ سینکڑوں چڑیاں ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچل کر مر سکتی ہیں۔ بھائیو، اس جنگل میں طاقتور ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ ہم جیسے کمزور اور چھوٹے پرندوں کا یہاں رہنا بہت مشکل ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اس کا کوئی مناسب حل نکال لینا چاہیے۔ سبھی چڑیوں کی باتیں سن کر ایک بوڑھا چڑیا بولا، میں نے اپنے مسائل کا حل سوچ لیا ہے، جو ہماری ساری مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ ہم سب کو ایک ساتھ اس جنگل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بوڑھے چڑے کی بات تمام چڑیوں کو پسند آئی۔ وہ سب اکٹھے ہو کر اس جنگل کو چھوڑ کر دوسرے جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ سبھی چڑیاں جنگل چھوڑنے ہی والی تھیں کہ ان میں جھگڑا ہونے لگا۔ چڑیوں کو لڑتا دیکھ کر باغ میں بیٹھی تمام تتلیاں اڑ گئیں۔ تبھی بوڑھے چڑے نے کہا، ارے ساتھیو، ہمارے ڈر سے یہ تتلیاں کیسے اڑ گئی ہیں؟ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کوئی تو ہے جو ہم سے بھی ڈرتا ہے۔ ہمیں اس طرح اس پیارے جنگل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم صدیوں سے اس جنگل میں رہتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہو بھائیو، ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے اور اس جنگل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیکھا نہیں ابھی تو ہم نے جنگل کو چھوڑا بھی نہیں اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس جنگل میں ہمارے دشمن نہیں، دوست بھی تو ہیں، جن کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، سارا دن گزارتے ہیں۔ ہمیں یہاں آرام سے رہنا چاہیے۔ اس جنگل کو چھوڑنے کا فیصلہ دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ اور اسی طرح کسی نے بھی جنگل کو چھوڑا نہیں اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ہمیں خود کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک چیونٹی درخت کے نیچے آرام کر رہی تھی، جس پر ببلو چیڑے نے اپنا گھونسلہ بنایا تھا۔ اچانک چیونٹی ببلو سے مذاق کرتے ہوئے بولی، تمہارا گھر کتنا سخت ہے، یہ ٹوٹی ہوئی ٹہنیوں سے بنا ہے، اس میں کوئی چھت نہیں ہے اور کچا نظر آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا گھر، جو میرا ہول ہے، آپ کے گھونسلے سے بہت اچھا ہے۔ ہاں، یہ ٹوٹی ہوئی ٹہنیوں سے بنا ہے، سخت نظر آتا ہے اور یہ کچا ہے، لیکن میں نے اسے بنایا ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کسی بھی کمزور گھونسلے کی طرح ہے، لیکن میری نظر میں بہتر نہیں ہے۔ تم میرا ہول دیکھو، کتنا پیارا اور مضبوط ہے۔ میرے گھر میں میرے خاندان اور دوست کے لیے جگہ ہے، مگر آپ نے تو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اکیلے ہول میں رہنا شروع کر دیا۔ مصیبت میں تم اکیلی ہو جاؤ گی۔ شاید آپ کے پاس ایک بہتر گھر ہو، لیکن میرے پاس پورا خاندان ہے، وہی میرا گھر ہے۔ چیونٹی خاموش ہو گئی اور پھر اپنے ساتھیوں کے بارے سوچنے لگی۔ ببلو ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے پاس اچھا گھر ہے، لیکن میرے اپنے تو نہیں ہیں ساتھ۔ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ چیونٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے ببلو سے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے آج میری آنکھیں کھول دیں۔
मुझे अपनों के पास जाना होगा या फिर उनको अपने साथ यहाँ लेकर आना होगा। एक साथ रहने में जो मज़ा है अकेले रहने में बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। फिर चींटी अपने साथियों को लेने के लिए उनके पास चली जाती है। एक जंगल में एक बिल्ली थी जो बहुत ईमानदार थी, लेकिन वो बहुत उदास रहती थी। कोई जानवर मेरे ऊपर एतमाद क्यों नहीं करता और मुझे चालाक कहते हैं। मैं ऐसी तो नहीं हूँ, मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊं। बिल्ली जंगल में टहलने लगी। तभी उसने दो चिड़ियों को खेलते हुए देखा। प्यारी चिड़िया, क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकती हूँ? नहीं नहीं, हमें नहीं खेलना। क्या पता तुम इसी बहाने हमें खा जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मुझे बस खेलना है। नहीं, हम जा रहे हैं। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। हमें अपनी जान को खतरे में थोड़ी डालना है। दोनों चिड़िया वहाँ से चली गईं। बिल्ली फिर उदास हुई और अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ कौवे का बच्चा खेलते खेलते आया। उसने बिल्ली को देखा। ये बिल्ली कितनी मासूम है, अकेले अंदर बैठी हुई है। मेरा दिल कर रहा है इसके साथ खेल लूं। कौवे के बच्चे की बात बिल्ली ने सुन ली और ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। बिल्ली घर से बाहर आई और कहने लगी, पिंकू जी, क्या आप मेरे से नहीं डर रहे? मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। आखिर तुम भी तो हमारी तरह की हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बिल्ली बाजी? नहीं नहीं, यहाँ सब मुझसे डरते हैं, मुझे चालाक कहते हैं। मुझे लगा आप भी मेरे से डर जाओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। दोनों बड़े मजे से खेलने लगे। मैं ऐसे ही सबके बारे गलत सोचती थी। सभी एक जैसे नहीं होते। बिल्ली बहुत खुश हो गई और पिंकू के साथ खेलने लगी। उनको एक साथ खेलता देखकर चिड़िया भी वहां आ गई और साथ साथ खेलने लगी। चिंटू और चीकू बहुत अच्छे दोस्त थे। शाम के वक्त दोनों आपस में गेंद से खेला करते थे। एक दिन चिंटू ने चीकू से कहा, चलो चीकू, आज नदी के किनारे चलते हैं। बहुत दिन हो गए हैं वहाँ जाकर नहीं खेला। मगर वहाँ जाएंगे चिंटू तो हमारी गेंद पानी में गिर सकती है। कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही। ठीक है। दोनों नदी के किनारे जाकर खेलने लगते हैं। अब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। चिंटू, कल से हम रोज यहाँ आएंगे। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोस्तों ने तय किया अब वो रोज यहाँ ही आकर खेलेंगे। कुछ दिन तक चिंटू और चीकू वहाँ जाकर रोज खेलने लगे। पास पानी में एक जादुई मेंढक रहता था जो उसे हमेशा देखकर खुश होता था। काश मैं भी इनके साथ खेल सकता। बड़ी ही मज़ेदार गेंद है, मगर मैं इनके साथ कैसे खेलूं? एक दिन चिंटू खेलते हुए अपने दोस्त चीकू से कहने लगा, ध्यान से दोस्त, कहीं गेंद को पानी में मत फेंक देना। हमारे पास और गेंद नहीं है। अचानक कुछ देर बाद चीकू से गेंद पानी में जा गिरी। अब हम क्या करेंगे? अचानक मेंढक को मौका मिला। मेंढक ने गेंद को चिंटू और चीकू को वापस लौटा दिया। देखो दोस्त, हमारी गेंद वापस आ गई। दोबारा फेंक कर देखूं? नहीं नहीं चीकू,
اگر پھر نہ آئی تو کچھ نہیں ہوگا۔ چیکو نے دوبارہ گیند کو پانی میں پھینکا، پھینکتے ہی دوبارہ مینڈک نے باہر نکال دی۔ ارے یہ دیکھو، ہماری گیند پھر سے واپس آ گئی۔ کون ہے پانی میں؟ کون ہے جو ہماری گیند واپس کر رہا ہے؟ میں ہوں، میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ میں بہت سے کام کر سکتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کھیل سکتا ہوں، درخت پر چڑھ سکتا ہوں اور بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا سچ میں؟ تم تو بہت مزیدار ہو۔ آج سے ہمارے ساتھ کھیلا کرو۔ تم نے ہماری سب سے اچھی گیند ہمیں لوٹائی ہے۔ آج سے تم بھی ہمارے دوست ہو۔ ضرور ضرور۔ جادوئی مینڈک چینٹو اور چیکو کا دوست بن چکا تھا۔ اب جب بھی انہیں کھیلنا ہوتا وہ ندی کے کنارے ہی آتے، اور جب بھی ندی کے کنارے آتے اور پانی میں گیند چلی جاتی، مینڈک ان کا اپنا دوست انہیں واپس کر دیتا۔ پیارے دوستو، سٹوری کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔